وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ لوگ دنیا میں جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں مسجد بنے گی اور ایک مدرسہ بنے گا. سارے مل کے چندہ کر کے سب سے پہلے کیا بنائیں گے؟ غیر مسلم کنٹریز ہے نا بھائی, مسجد سے تعلق ختم ہوا تو نوجوانوں کا اسلام سے تعلق ختم. بھائی یہاں جیسے ہی اسٹے ہوا سب سے پہلے کیا بنے گی؟ مسجد اور ایک مدرسہ. اور اپنے خاندان کا بچہ عالم بنے گا. اپنے خاندان کا فرد جب عالم بنتا ہے نا اس کی بات کچھ اور. دیکھو ہمارے خاندان کے ارد گرد بہت سارے مولانا لوگ تھے, ہمارے گھر کے جو مستورات ہیں, ہمارے بھائی سب لوگ بیان سنتے تھے, وہ اثر نہیں تھا. جب میں گیا ہوں نا مدرسے میں تو میرے سب بھائیوں نے داڑیاں رکھ لی, سب مستورات نے شریف پردہ کر لیا. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے گھر کا فرد جب دین کی طرف جاتا ہے یا عالم بنتا ہے اس کی بات کا اثر لوگ زیادہ لیتے ہیں. کسی کو تبلیغ جماعت سے نفرت ہے نا, اپنے بھائی کو بھیج دو, نفرت ختم, کیونکہ آپ کا بھائی آ رہا ہے نا. تو انسان کی نیچر ہے, وہ اپنے خاندان کو برا بلا نہیں کہہ سکتا. ہمارے ایک دوست تھے جماعت اسلامی کو بہت برا بلا کہتے تھے. ان کی شادی ہو گئی کسی ایسی لڑکی سے جو جماعت اسلامی کی تھی. شادی کے بعد ہم ملنے کے لیے گئے تو کسی نے ان کے سامنے جماعت اسلامی کی برائی کی. کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, اتنے برے نہیں ہوتے, بہت اچھے لوگ ہیں, دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا لے گا سسرال بن گیا نا. یہ فطرت ہے انسان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ساری شادیاں کی ہیں نا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کے سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کر لی, تاکہ وہ سردار جو اتنے دشمن تھے جب ان کی بیٹیوں سے شادی ہو گئی تو ان کی دشمنی ختم. یہ بھی سیاست تھی. نکاح اس لیے بھی کیا جاتا ہے دشمنیاں ختم کرنے کے لیے. تو بہت ساری مسئلتیں. تو اب گجراتی لوگ کیا کرتے ہیں, جہاں جائیں گے مسجد بنائی, مدرسہ, اور مدرسے میں اپنا پیسہ لگائیں گے اور پھر اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل, اسکول بھی پڑھائیں گے تاکہ تعلیم بھی ہو, ساتھ ساتھ مدرسہ بھی پڑھو گے, دونوں تعلیمیں چلیں گی ساتھ ساتھ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسکول سے صرف تعلیم ملے گی, ماحول نہیں, ماحول مدرسے والا. تو اس طرح سے انہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے اپنی لوگوں کو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. خیر جب انسان ٹریولنگ کرتا ہے بہت کچھ یار, کہاں افریقہ کے جنگلوں میں تبلیغی جماعت کا کام نظر آتا ہے, باہر ملکوں میں جا کے کوئی پہاڑ پتھر نہیں چھوڑا یار. جس جنگل میں ہم ہرن مارنے گئے وہاں جنگل میں جماعتیں پہنچی ہوئی ہیں. ابے آدمی حیران ہوتا ہے یار کیا ہو بھائی, جنگلوں میں جماعتیں پہنچی ہوئی ہیں, وہاں کالوں پہ محنت ہو رہی ہے, اتنے بلیک اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے. تو اللہ معاف فرمائے, یعنی بہرحال وہ اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں, وہ اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں, ان میں محنت ہو رہی ہے. اتنا پسماندہ طبقہ, غریب طبقہ, ان پہ محنت ہو رہی ہے. انسان کے نا دینی دعوت میں 2 نمبر ہونے کی ایک علامت یہ کہ صرف مالداروں کو فوکس کرے, غریبوں پہ محنت نہ کرے. یہ خود اس کی علامت ہے, یہ بندہ لالچی ہے. جن علماء کی محفل میں ہر وقت مالدار لوگ آگے آگے ہوتے ہیں, غریب پیچھے پیچھے یہ ہوتے ہی نہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس عالم کے دل میں غالب گمان یہ ہے کہ دولت سے محبت ہے, اس کو دین کی فکر نہیں ہے. کیونکہ دین کی جہاں بھی دعوت گئی ہے نا غریبوں کی ہمیشہ کثرت ہوئی ہے. تو بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے مالدار ہی مالدار نظر آئیں گے, ایسا لگتا ہے غریب کا تو یہاں کوئی بسر ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب بھائی یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے, مخلص نہیں ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بہت مالدار تھے, لیکن ان کی جو مجلس لگتی تھی نا آدھی سے زیادہ اس میں غریب, آدھے سے زیادہ غریب ہوتے تھے. اس میں رکشے والے, ٹیکسی والے, ٹماٹر والے لوگ آتے تھے, کہتے تھے یار یہ اتنے بڑے مالدار ہیں اور بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ غریب لوگ. ہمارے حضرت نے میرے سامنے ایک ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی کو پیچھے بٹھایا, بہت بڑے سیٹ تھے, آگے بیٹھے ہوئے تھے, اور کچھ غریب علماء پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. علماء تھے لیکن غریب تھے. انہوں نے فرمایا علماء کی عزت زیادہ ہے اسلام میں, تو آپ تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جائیں, ان کو آگے کریں. لیکن وہ بھی نیک آدمی تھا, اٹھ کے پیچھے چلا گیا آرام سے. تو انہوں نے فرمایا جب اصلاح کے لیے آئے ہو نا تو پھر آپ کی اصلاح یہی ہوگی کہ آپ نے کہاں بیٹھنا ہے؟ پیچھے بیٹھنا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر تو میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں, ان میں تدبر نہیں ہے, غور و فکر نہیں ہے, تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی, جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے, خودکشی کے خیالات آتے ہیں, یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری. اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1 نماز کی مکمل پابندی. آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف, جس کا نماز میں دل لگ گیا نا بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے, اصول بنا لو, جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو, دل لگے گا, اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا, دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو, چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو, اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو. دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے, اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے, جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے, ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں, سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو 2 طرح کی خواتین ہوتی ہیں, ایک پھوڑ, نہ کام نہ کاج, کچن گندا پڑا ہوا ہے, واش روم
पैम्पर बच्चे के उतारे, यूं फेंक दिए। आप देखना उन खवातीन की तबीयत में चिड़चिड़ापन बहुत होता है, झुंझलाना, जरा से कोई नसीहत करो आगे से झुंझला के जवाब में, हर वक्त ऐसा लगता है वो तवे पे बैठी हुई है, खुद भी टेंशन और दूसरे को भी टेंशन। लेकिन आपने देखा घरों में जो खवातीन बहुत मेहनती होती हैं, बच्चों की केयर, शौहर की मर्जी का ख्याल, घर को साफ सुथरा रखना, हर वक्त वो खुश होती है। मर्दों में भी ऐसा ही है, जितने लड़के आपके पोस्ती हैं घर के अंदर पड़े हुए कुछ नहीं कर रहे, ऐसा लगेगा जैसे वो तवे पे बैठे हुए हैं। बाप कोई नसीहत करता है एकदम क्या हो जाते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं। आप लोगों ने खुद भी नोट किया है ना ये बात। वजह क्या है कि जो आदमी काम काज की टेंशन नहीं लेता ना, तो अल्लाह उसको स्ट्रेस में डाल देते हैं। जो मेहनत के काम नहीं करता स्ट्रेस में डाल देते हैं उसको, हर वक्त टेंशन है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और जो मेहनती होते हैं, सुबह उठे ठक 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 अपने काम निपटाए। मैं अपना बता दूं, जिस दिन मैं कोई टास्क पूरी करता हूं कि मुझे ख्याल होता है आज मैंने ये काम निपटाना है, तो वो निपटा देता हूं। खुदा की कसम ऐसा सुकून मिलता है ना कि बयान नहीं किया जा सकता। आप भी करके देख लो, आप एक स्केड्यूल बनाओ कि आज दिन में मैंने ये सारे काम करने और मगरिब तक मैं इन कामों से फारिग हो जाऊंगा। देखो आप काम करने के बाद जब फरागत होगी आपको ऐसा सुकून मिलेगा कि आपको सुकून के लिए किसी टैबलेट की जरूरत नहीं रहेगी। तो आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस की जो बीमारियां फैल रही हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह बेकारी। बस हर आदमी चाहता है मैं लाइफ को एंजॉय करूं, यूं करके बैठा रहूं, एंजॉय करूं, फिर टिकटॉक देखता रहेगा और घुमाता रहेगा, देख ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, होते होते लाशऊरी तौर पर वो आपके दिमाग को अंदर से डैमेज कर रहा है, आपको पता भी नहीं होगा। उसमें सियासी खबरें आ रही हैं, कोई दूसरे को गाली, वो उसको गाली, वो फलाना ऐसा, वो डिमकाना ऐसा, कार्टून बना बना के सियासी लीडरों के मजाक। आपको पता नहीं होता कि ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को क्या कर रही है, हल्का हल्का डैमेज। तो नमाज इंसान के ना का शेड्यूल बना देती है। हमने जितने बड़े लोगों को देखा है वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने टाइमिंग कैसे फिक्स करते हैं। काफिर कैसे करते हैं, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये, 10 बजे ये, शाम 4 बजे ये। नमाजी क्या करता है, फजर के बाद की ये रूटीन, फजर से पहले की ये रूटीन, जोहर के बाद की, बोलो ना यार, ये रूटीन, असर के बाद की ये रूटीन, असर से पहले की ये रूटीन, मगरिब के बाद की। और ये जो नमाजों के टाइम है ना, कमाल की बात पता है क्या है, ये नेचुरल है, घड़ी नेचुरल नहीं है। नहीं आई बात, सूरज जब निकलता और गुरूब होता है ना, तो फितरी तौर पर इंसान की बॉडी के अंदर तब्दीलियां आ रही होती हैं, फितरी तौर पर। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है ना, तो उसने औकात भी कैसे रखे हैं, नेचर के हिसाब से रखे हैं। तो नमाजों के हिसाब से अपने आप को फिट करोगे, ज्यादा सुकून रहेगा, क्योंकि दिन की रोशनी में इंसान का मिजाज अलग तरीके से काम कर रहा होता है, रात के अंधेरे में अलग तरीके से होता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये लोग नमाजों में पाबंदी करते हैं। तो आज से अज़म करो किसी कीमत पे भी नमाज इंशाअल्लाह जाया नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा सुकून अल्लाह ने फजर की नमाज में रखा है। थोड़ी सी टेंशन है भाई, उठा लो, लेकिन पढ़ के जब सलाम फेरोगे ना, आपको लगेगा यार आज तो हटो बच्चों हो गया। हमारे एक दोस्त थे, नमाजी थे लेकिन उड़ाते भी बहुत थे नमाज, है ना। अब वो बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात, बिल्कुल यंग थे, तो नाइटफॉल भी हो जाता है जवान आदमी को। एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको बोला भाई आपको सफर में, हजर में, कहीं भी हो ना, आपने गुस्ल करके नमाज पढ़नी है। वो जॉब करते थे किसी कंपनी में, उन्होंने कहा यार उधर कहाँ मैं रात को सोऊं और नाइटफॉल हो जाए, कौन गुस्ल करेगा, क्या है भाई, बड़ी टेंशन है यार। मैंने कहा ये अज़म कर लो, कुछ भी हो आपने गुस्ल करके नमाज बोलो पढ़ना, कुछ भी हो जाए। पानी का इंतजाम कैसे करना ये आपका हेडेक है, करना है। तो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमारी वसीयत पर अमल किया। एक दिन फिर उन्होंने हमें बताया कि सर्दियां थी, गुस्ल फर्ज हो गया, सुबह परेशान हूँ, कहाँ से पानी लेकर आया, कहीं जंगल वंगल में हो गया, कोई प्रोजेक्ट होता है ना, पानी लाया और फिर किस तरीके से मैंने बड़ी टेंशन में सर्दी में गुस्ल किया। कहते हैं खुदा की कसम उसके बाद जो नमाज पढ़ी है, उनके अल्फाज हैं, इतना लुत्फ और इतना मजा आया कि अब मैं आगे कह रहा हूँ हटो बच्चों हो गया। ये हटो बच्चों उनके नहीं थे, ये मेरे अल्फाज, इतना मजा आया। तो इंसान टेंशन उठा के जो काम करता है, लुत्फ और मजा बोलो उसी में है। छुट्टी वाले दिन जब मजा आता है, जब वर्किंग डेज के बाद छुट्टी आए। रोजाना ही अगर छुट्टियां हो तो मजा आएगा। मौलाना से मेरी बहस हुई, बड़े पढ़े लिखे टाइप के, इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो गई उनकी, तो अब वो थोड़े से अजीब से बन गए। अबे भाई इंग्लिश का मतलब ये है कि अब वही बात आप इंग्लिश में बयान कर दें, कुरान हदीस तो वही है। जैसे मैं उर्दू में बयान कर रहा हूँ, उर्दू साहबा के दौर में थोड़ी थी, तो आप पढ़े लिखे हो गए तो इंग्लिश में बयान कर दें। लेकिन जहां इंग्लिश आएगी, स्टाइल भी गौरव वाला आना शुरू। अजीब, चूंकि इंग्लिश आ गई उनको, तो अब वो स्टाइल, वो मुझसे बहस करने के, मुझसे साहब ये जो आप बच्चों की विलादत के कहते हैं ना ज्यादा, एक्चुअली इस जमाने में मसाइल हैं, एजुकेशन है, टोपी ड्रामे ना वो शुरू कर दिए उन्होंने। मैंने कहा भाई आपको बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन कौम को बर्बाद नहीं करो अपनी फजूल बातें करें। कह रहे नहीं आप दुनिया जाएं, देखें, पता चलेगा। मैंने कहा जिस दौर में
اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے نا، اس میں ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں عرب اپنے بیٹوں کو بھوک کے خوف سے قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے اس کو، اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. تو یہ سارے فضول باتیں ایک طرف ہو گئی. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، 2 بچے آپ سے پل نہیں رہے ہیں، جو اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے، آپ نہ مانو اس کو، آپ چھوڑ دو اسلام کو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی خواہشات کی بیس پہ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ بھوکے ہو، حمل ٹھہر گیا، تیسرا بچہ آ رہا ہے، 2 کو کھلانے کے، تعلیم نہیں، روٹی کے پیسے نہیں ہیں، روٹی کے. شروع میں روحانی عاملوں کا ذکر آ گیا نا، میرا میٹر شارٹ ہو گیا، پورا بیان اسی سٹائل میں ہوگا، ورنہ اچھا بھلا ہنس کھیل کے ہمارا بیان چلتا ہے. تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو اب ساری سیٹنگ پورے بیان کی، کتنا اچھا پچھلے ہفتے آرام سے میٹھے میٹھے انداز میں بیان ہوا تھا، کیونکہ ابھی ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ روحانی ڈرامے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پہ میں نے کہا یار بس یار اتنے بڑے آدمی کو کیا ہو گیا یار. تو وہ روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے، روٹی کے، آپ کے لیے کھانا مشکل، تعلیم اگلی چیز ہے نا، پہلے تو روٹی ہے نا، اور حمل ٹھہر گیا، اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا تو مجھے کیوں نہیں کھلا رہا، میں کیوں بھوکا ہوں، آپ کہہ سکتے ہو نا. ارے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. تو انسان کہتا ہے اللہ روزی نہیں ہے تبھی تو ٹینشن میں ہوں، بے روزگاری، دھکے کھا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، مسائل ہیں، اور تو کہہ رہے میں دوں گا. کیا خیال ہے؟ تو کہاں سے دے رہا ہے؟ تو ایک نئی ٹینشن ہوگی. میرے پاس فون آتے ہیں، بھائی اب 2 بچے ہیں، مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے، کیا کریں بھائی، یہ تو ہمارے تو فیسیں پوری نہیں ہو رہی، ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں، اس بیس پہ آپ نہیں گرا سکتے، صبر کریں بس، اللہ پہ توکل. یہاں توکل فرض ہے. سوال یہ پیدا تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا، اللہ کھلائے گا تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ آئی بات؟ خوب سمجھ لو، اللہ نے جو وعدہ کیا نا کہ کھلاؤں گا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو سن کے افسوس بہت ہوگا. اس کا مطلب سن، اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا میں کھلاؤں گا، اگر میں چاہوں نہیں چاہوں گا تو نہیں کھلاؤں گا، اس کا یہ مطلب ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر ایسے وعدے کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ تو وعدہ ہی نہ ہوا نا. دیکھو قرآن میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں نا، اللہ نے دنیا میں کسی چیز کا وعدہ کیا ہے، اس کے آگے انشاء کا لفظ خود بخود لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اور اس اشکال کو مضبوط کر کے بیان کرتا ہوں. قرآن نے صحابہ کرام کو کہا کہ جب مشرکین مکہ کو حرم سے نکال دو، جب مکہ فتح ہوا نا تو 4 مہینے ہیں یہ لوگ حرم میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد حدود حرم سے قیامت تک کے لیے حرم میں مشرک کا داخلہ ممنوع. صحابہ کو اشکال ہوا کہ اللہ ہم تو غربت میں آ جائیں کیونکہ ہماری تجارتیں ہیں ان سے. بھائی اگر بڑے بڑے تاجر مشرکین میں بھی تھے نا تو ہماری تجارتیں ہیں تو یہ غربت میں آ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. انشاء ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ایک ہی آیت، ابھی میں ان سب کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں، اس سے سارے اشکال حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. نکاح کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں، نکاح کرو، یہ نہ دیکھو کہ غریبوں کے امیر. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کر لو، فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے، بعض تو ہم نے دیکھے ہیں کنوارے تھے تو پیسے والے تھے، شادی ہوتے ہی بعض ایسے، اگرچہ اکثریت ایسی نہیں ہے، اکثریت کے تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے واقعات ہیں ادھر شادی ہوئی ادھر دیوالیاں نکل گیا، بیگم ہی چور تھی معاذ اللہ، وہ ساری جائیدادیں کھا گئی. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا، ارے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے شادی کی، میرا بیان سن کے کہ یار اس سے مال میں کیا ہوگا، برکت ہوگی، اضافہ ہوگا. شادی کی بیگم صاحبہ کوئی خدا نخواستہ کوئی چور خاندان سے ان کا تعلق، ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں، پورا زیور کھا گئی، سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا، اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا. ایسے واقعات ہیں، بچہ پیدا ہوا، پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا اور مسائل کھڑے ہو گئے، ایسے واقعات ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں جانور بھوک سے مرتے ہیں، سمجھتے ہو؟ جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں، ایسے جانور ہیں، انسانوں کی خطاؤں سے بھی مرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں قرآن میں جہاں بھی اس قسم کے وعدے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے یہ تو پھر وعدہ تو وعدہ نہ رہا نا. دیکھو آپ نے کسی مزدور کے ذمہ ایک کام لگایا، مزدور کو آپ نے کہا کہ یار یہ 10 فٹ کا گڑھا کھود دے،
میں تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا. پہلے آپ نے کہا میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا, اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا چل 1.5 کر لے, اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا 1 کروڑ دوں گا. ایک دم جوش میں آئے گا نا, اور ایک دم جوش میں آئے گا یار 10 فٹ گڈھے کے 1 کروڑ. آپ نے کہا اگر میں چاہوں گا, وہ کھو دے گا. نہیں آئی بات سمجھ. وہ کہے گا بھائی تو چاہے گا کیا مطلب, اگر تو نہیں چاہ. میں نے ایک صاحب سے پیسے کوئی چیز بیچی نا, تو پتہ نہیں 1 لاکھ کی تھی 1.5 لاکھ کی تھی. انہوں نے کہا میں آپ کو کل پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا بھائی آپ مجھے کیا پتا یار, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ مارکیٹ سے شارٹی ہو جاؤ. ہم بعض اپنا بکرے بیچ کے آ رہے ہوتے ہیں, دمبا کسی کو پہنا کے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں پہناتے ہیں, پھر اپنے دوسروں کو پہنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے نہیں اللہ نے چاہا تو میں کل دے دوں گا. میں نے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں گا بتا, میں تجھے کہاں تلاش کروں گا. اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, تو میں 1 دن کیا میں 1 مہینہ انتظار کر لوں گا. لیکن اگر اللہ نے نہیں, اللہ نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میں چاہوں گا کہ نہیں چاہوں گا. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں تو تجھے فون کروں گا, بھائی میرے پیسے دے, تو کہے گا اللہ نے چاہا ہی نہیں, کیا کہے گا, ہمیں کیا ملے گا. اب جب ہم لوگوں کے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں یار یہ کیوں اٹک رہا ہے یہاں پہ, یہ اللہ نے چاہا نا تو ہمارا مائک سسٹم ایک دن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. تو اب شکر ہے صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا, پر بیٹھ بڑے خراب نہ ہو جائے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اتنے وعدے کیے, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ دنیا کے وعدے, تو اس میں علماء کہتے ہیں ہر وعدے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے انشاء. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا, اللہ کے ذمے ہے, اور اللہ دے گا بشرطے کہ اللہ چاہے گا. تو اب اللہ چاہے گا ہی, پر جب چاہت پر ہی ہے تو پھر مطلب کیا ہوا. تو یاد رکھو یہاں جو اللہ چاہے گا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم کلام الناس میں, عام لوگوں کے کلام میں مفہوم لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا, قرآن میں آیا کہ مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو, غربت کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو غربت دور کر دے گا. تو یہاں اصل میں یہ سمجھایا جاتا, نکاح کرو, فقر کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو فقر دور کر دے گا. یہاں اصل میں یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غنا اور غربت اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے, اس کا اللہ کی چاہت سے تعلق ہے. اگر نکاح اس خوف سے نہیں کیا کہ میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو اللہ چاہے گا تو ہوں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے. تو اللہ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, تو اس میں اللہ کہاں چاہے گا, اور اگر چاہے گا تو تمہارے نقصان کے لیے چاہے گا. پھر وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. اس کا تعلق کیلکولیشن سے, اسباب سے نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے, اللہ کی چاہت سے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس کی جیب سے پیسے میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکال سکتا, تو اس کو اس کی نافرمانی کر کے اگر میں پیسے نکال بھی لیے میں نے, تو وہ پیسے مجھے راس نہیں آئیں گے, وہ میرے لیے فائدے کے بجائے نقصان. اور اگر اس کو خوش کر لیا اور یہ پیسے مجھے نہیں دے رہا, مجھے پتا ہے یہ غیرت مند آدمی ہے, احسان فراموش نہیں ہے, اس کا مطلب نہ دینے میں میرا ہی فائدہ ہے, یہ مجھے کسی اور طرح سے آزما رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. اس کی مثال ایسے جیسے گناہ, دیکھو رشوت لینے میں پیسے ملتے ہیں زیادہ, حرام کاری میں پیسے زیادہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے, حلال میں اکثر پیسے کم ملتے ہیں انسان کو. لیکن جب آپ نے ناجائز کر کے پیسہ کمایا اور اللہ نے دیا آپ کو, تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مٹھائی ہے جس کے اندر زہر کی گولی رکھ کے آپ کو کھلایا جائے. یہ اللہ خوش ہو کے نہیں دے رہا, تو اس میں خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. اور آپ نے حلال پہ قناعت کر لی اور بالفرض نہیں مل رہا, تو یہ وہ زہر ہے جو دیکھنے میں زہر لگ رہا ہے لیکن یہ اینٹی بایوٹک ہے, یہ آپ کی اصلاح کے لیے, آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اس میں خیر ہے. یہ کڑوی گولی آپ کے فائدے کے لیے ہے, اور وہ میٹھا لڈو اس کے دشمن اگر مٹھائی کھلا رہا ہے تو وہ مٹھائی میں خیر نہیں ہو سکتی. دوست اگر آپ کو کریلے کا جوس بھی پلا رہا ہے تو آپ کی شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے پلا رہا ہے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے سمجھ. تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو, اگر غریب ہو گئے اللہ مالدار کر دے گا, اس کا مطلب ہے کہ دولت اور امیری کا تعلق اللہ کی چاہت سے زیادہ ہے, شادی بیاہ سے نہیں ہے. تو اگر تم نکاح نہیں کرو گے, عین ممکن ہے اللہ اس سے بھی زیادہ غریب کر دے, اس سے بھی زیادہ غریب. اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر غریب کر رہا ہے تو چاہتا تو اللہ تم امیر کرنا تھا, کیونکہ اللہ نے وعدہ امیری کا کیا ہے. لیکن اگر غریب کر رہا ہے اس میں کوئی مصلحت ہے, وہ مصلحت تمہیں بنانا, تمہارے گناہوں کو معاف کرنا, تم میں توکل پیدا کرنا اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا ہے. دیکھو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں اس کی بہت مثالیں اس فلسفے کو سمجھانے, کیونکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے. جب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی بہت آسان مثال, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی نا نافرمانی. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات مان کے چلتے تو فرعون کے محل میں بڑا زبردست ٹھکانہ ملتا, کیا خیال ہے, عزت ملتی, شہرت ملتی, سب کچھ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, ہم نے علم اور حکمت سے نوازا. ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی علم اور حکمت دیتے ہیں. پیسے نہیں ملے, کیا مل رہا ہے,
علم اور حکمت. تو نیکی کے صلے میں علم اور حکمت مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں کام بظاہر سارے الٹے ہونا شروع. ایک تو فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں, وہ ویسے ہی ہوشیار ہو گیا ان سے. فرعون ہوشیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, یار یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ میں نے پالا ہے, یہ تو میرے دشمن قوم کا ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہ ہوتا جس سے فرعون کی دشمنی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو. ایسا ہی ہونا چاہیے نا, لیکن کام سارے الٹے ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا فرعونی قوم کے آدمی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. قطعاً ارادہ نہیں تھا, دنیا میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ مکے سے ہی مر جائے, ایسا ہوتا بھی نہیں. مکہ مارا اور بندے کا انا للہ ہو گیا. اب بتاؤ کوئی وہاں ہوتا وہ کہتا ہے یار یہ کیا مسئلہ. ایک طرف تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی کہتی ہیں اے اللہ تو نے ایک طرف میرے بچے کو صندوق سے نکال کے بچایا اور یہ کیا اور یہ غلطی کروا دی. مکے میں اتنا ان کو میرے بیٹے کی تو ایسی کوئی نیت تھی نہیں. قتل ہو گیا بھائی, اور قتل بھی کس کا ہوا ہے؟ فرعون کے بندے کا قتل ہوا ہے. بچنے کا کوئی چانسز نہیں, پہلے ہی چھپتے پھر رہے ہیں. چلو بات چھپ گئی. دوپہر کا وقت غفلت کا وقت تھا, سارے قیلولہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں. قرآن کہہ رہا ہے کسی کو پتا نہیں تھا, اور بنی اسرائیلی وہ مخبری نہیں کرے گا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تھے, اس کو پتا تھا بھائی انہوں نے جان کر نہیں کیا, میں اپنے بندے کو بچاؤں گا. وہ بھی چپ. موسیٰ علیہ السلام بھی آرام سے سکون سے, ٹھیک ہے بھائی ختم ہو گیا قصہ, بس ایک بندے کی لاش ملی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے کیا ہے. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کی نیت اپنے بندے کو پکڑنے کی. دوبارہ دیکھا نا, وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ملامت کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کو کہ تیرا کام ہی پھڈے بازی ہے, کل اس سے لڑ رہا تھا, آج تو موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں بندہ پکڑے, اور اللہ سے دعائیں بھی پوری رات مانگی ہوں گی اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. تو اللہ جواب میں کیا کہے؟ اللہ کہتا ہے جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوگا آپ کو اس کی مصیبت سے میں کیا کروں گا؟ بچاؤں گا. لیکن ان شئت, اگر میں چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالوں گا. لیکن اس مصیبت میں ڈالنا آپ کو بنانے کے لیے ہوگا, آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہاں پہ, نظر نہیں آ رہی ہیں, لیکن حضرت موسیٰ کا ایمان ہے, وہ سمجھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے صحیح ہو رہا ہے بس. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم